جاتا ہے۔ ہم جب فساد کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو سامعی سنسکرتی ہے، ہماری جو مشترکہ ثقافت ہے، ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس ملک میں اس سلسلے میں بھی دوہرے معیار چل رہے ہیں۔ 2002 گجرات کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ لیکن ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے کیوں نہیں بھول جاتے ہیں؟ اور یہ بات ہم سے گجرات کو بھولنے کی باتیں کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو آج تک 1984 کے سکھ مخالف جنگوں کو، سکھوں کو بھولنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مودی کو سزا ملنی چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مودی فوبیا کا شکار ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو بھاجپا اور سنگھ پریوار کے لوگ اور مودی کے حمایتی جو معیار، جو ماپدنڈ، جو اصول جگدیش ٹائٹلر اور سجن کمار کے لیے رکھتے ہیں، وہ مودی کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم گجرات کو بھول جائیں، وہ اکالیوں کی سرکار سے پنجاب میں باہر آ کر سکھوں کو ہمت ہے تو کہیں کہ وہ 1984 کو بھول جائیں۔ تو یہ کھیل نہیں چلنا چاہیے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کا جواب ہم کیا دیں گے۔ گوتھا زینت بوستہ پھر بھی جلایا میرا گھر، مجھ کو پھرایا کو بکو صحرا بصحرا در بدر، میں بھی اس کے جلانے میں رکھوں گا کیا کوئی کسر، اب آشیاں بناؤں گا چمن کی ہر ایک شاخ پر، میری خاطر باغباں کیا سارا چمن جلائے گا۔ ہم تال کٹورا سے پارلیمنٹ کی طرف جب ہم مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوتوں کو نہیں، جو جاگتے ہوئے ہیں لیکن سوتوں کی طرح غافل ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر جگانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں یوم حساب بہت دور نہیں ہے، اگر ہم اقتدار میں بٹھا سکتے ہیں تو اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں حاکم نہ ہو لیکن محکوم بھی نہیں ہیں۔ ہم ہندوستان میں نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اپنی اس بھاگی داری کو کسی طور پہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی جو تھی اس کے اندر مدارس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کی نرسری ہے یہ، علماء کرام کی طاقت کو سلام کیجئے، مدرسوں کی اہمیت کو انہوں نے منوا دیا اور یہ بتا دیا کہ مدارس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ سفید جھوٹ تھا، مفسدانہ پروپیگنڈا تھا، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، کوئی سچائی نہیں تھی، اور اگر سب سے زیادہ کسی نے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے آواز اٹھائی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے علماء کرام تھے۔ انہوں نے رام لیلا کے میدان سے لے کے اور دیوبند تک کوئی کونا ہندوستان کا نہیں چھوڑا جس کے اندر کے انہوں نے دہشت گردی کی مخالفت نہ کی۔ کیوں کہ مدرسوں کے اندر دہشت گرد نہیں بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر ہم جو تعلیم دیتے ہیں وہ لا اکراہ فی الدین کی دیتے ہیں، لکم دینکم ولی دین کی دیتے ہیں، ہم انسان کے شرف اور امتیاز کی بات کرتے ہیں۔ ہم مدرسوں کے اندر قرآن کے اس حکم کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک معصوم کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک معصوم کو بچا لینا سب کو بچا لینے والا ہے۔ جی لیکن اب ایک نیا کھیل شروع ہوا ہے، مدرسوں سے تو وہ ہٹ گیا، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ بچے جو پروفیشنل کورسز میں آگے آ رہے ہیں
اپنی جگہ بنا رہے ہیں، اس ملک کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا خون پسینہ ایک کرنا چاہتے ہیں، آج کل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، کمپیوٹر والے ہوں گے، MBA ہوں گے، آپ دیکھیے ساری لسٹیں آپ کو اسی طرح کے لوگ ملیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کھیل کو بند ہونا چاہیے، میڈیا ٹرائل کو روکا جانا چاہیے، اور ایک بات سرکار کو وعدہ کرنا چاہیے، دھماکوں سے 5 منٹ پہلے سرکاریں، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ابھی دھماکہ ہوا نہیں، دھماکے کی آواز ابھی ساکت نہیں ہوئی کہ معلوم ہوا انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دھماکہ کرنے والے کون ہیں اور کہاں ہیں، اور انہیں پکڑ بھی لیا جاتا ہے۔ یہ کون سا کھیل ہے یہ بتایا جائے، اور یہ کون سا طریقہ ہے یہ بتایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کسی دہشت گرد سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، جو ہندوستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کسی معصوم کے ساتھ، کسی مظلوم کے ساتھ، کسی بے قصور کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، اس کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور سے ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم کسی یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ کھیل ہو رہا ہے، ایک نوجوان بچے کو دلی سے پکڑتے ہیں، ایک کیس دلی میں، ایک کیس جے پور میں، ایک کیس احمد آباد میں، دوسرا کیس حیدرآباد میں، چوتھا کیس جو ہے بنگلور میں، لگا کے ان کو اس طرح گھماتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں ایک جگہ سے رہائی پا جائیں تو دوسری جگہ سے نہیں ملتی ہے۔ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، فاسٹ ٹریک کورٹ بننی چاہیے، ایک ہی چھت کے نیچے ہر شخص کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ اکٹھے کر کے چلائے جانے چاہیے، اور اگر وہ بری ہو جائیں تو پھر ان کے ریہیبلیٹیشن کی ذمہ داری سرکار کی ہے، ان کے خاندانوں کی جو عزت مندیاں میٹ ہوئی ہے اس کی بحالی سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے انہیں غلط پھنسایا تھا ان کے خاندانوں کی عزت اور ناموس کو رسوا کرایا تھا اور ان کے فرقے کو بدنام کرایا تھا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم وہ کہہ رہے ہوں، سوال یہ ہے کہ ہمیں یہی چاہیے، اور ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، ہمارا روئے سخن اور ہماری مخاطب نہ کوئی ایک جماعت ہے اور نہ کوئی ایک حکومت ہے، وہ حکومت کوئی ہو، لکھنؤ کی ہو یا پٹنہ کی ہو، دلی کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، جو ناانصافی کر رہی ہے اس میں شریک ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس لڑائی کو جاری رکھیں گے انہی طریقوں سے جو طریقے ہمیں گاندھی نے سکھائے تھے، جو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے سکھائے تھے، وہ طریقے جو شیخ الاسلام ہند اور شیخ الاسلام سے ہمیں ورثے میں ملے ہیں۔ ہندوستان ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا رہے گا، اور ہم نہ ہندوستان کو اور نہ خود کو کسی دوسرے کے رحم و کرم میں سمجھتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور خود پہ بھروسہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے حقوق میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کی قیادت کو نظر بد اور نظر حسد سے محفوظ رکھے، اور یہ ہمت اور جرت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اور آپ اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہمارا مستقبل خوشگوار ہوگا، تابناک ہوگا، اور اس ملک کی تقدیر بدلنے میں ہم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ عثمان منصور پوری صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمود مدنی جمعیت علماء ہند، انصاف کی لڑائی بڑھ کے لڑیں گے انشاءاللہ۔ محترم جناب پروفیسر صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی، ملک کی آزادی کے لائے اس کی ترقی میں سارے ملک والوں نے قربانی کی، مسلمانوں کو قربان تو اظہر من الشمس ہیں،
لیکن آج کچھ فرقہ پرست مسلمانوں کے حوالوں سے جو سوچ رکھتے ہیں تو ان کے لیے شاعر کا ایک شعر ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی کہ صاحب ہم کو پیچھے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہندوستان سب کا ہے۔ وہ لوگ جو مٹھی بھر ہیں جنہوں نے زندگی بھر انگریزوں کی غلامی کی اور تلوے چاٹے، وہ ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگے اور ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کرے، یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہم کو ہم ملک کا دشمن سمجھتے ہیں۔ فسادات کی بات آئی، کتنے فسادات ہوئے؟ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ دسیوں ضلعوں کے فساد نہیں، ہمارے سینوں کے داغ ہیں اور انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ بات مسئلہ یہ جو ہم پیچھے پڑے کہ فسادات پر قانون بناؤ، کسی نے کہا کہ کیسے ہو انصاف یہاں؟ تھوڑی سی دشواری ہے۔ کیسے ہو انصاف یہاں؟ تھوڑی سی دشواری ہے۔ منصف بھی سرکاری ہے، قاتل بھی سرکاری۔ اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم سے، جو استاد حدیث جامعہ اسلامیہ جامعہ قاسمیہ مراد آباد کے ختم علماء کا ہمارے اہم ذمہ داروں میں ہیں، تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور اس حال میں موجود ملت اسلامیہ کے جانثار خدام، آج جمعیت علماء کی تاریخ کا ایک اہم موقع ہے کہ انصاف مارچ کے عنوان سے ہم لوگ اپنے جمہوری حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی ہیں اور الحمدللہ آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں، اور آج کا یہ انصاف مارچ انہی کوششوں کی ایک سنہری کڑی ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ سمجھتی ہے کہ امن کے لیے انصاف لازم ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو لاکھ دعوے کیے جائیں، لاکھ کوششیں کی جائیں، دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ملک کے لوگ، ارباب اقتدار، عوام یا خواص اس ہمارے مادر وطن میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو مذہب، برادری اور طبقات کا لحاظ کیے بغیر برابر انصاف دینا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ اور آج کے اس انصاف مارچ میں جو 3 موضوعات اٹھائے گئے ہیں، ان تینوں کا امن کے قیام سے گہرا تعلق ہے۔
پہلا مطالبہ مسلمانوں کو بحیثیت پسماندہ قوم کے ملک کے سبھی شعبوں میں ریزرویشن دیا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ریزرویشن نہیں ملا اور مسلمانوں کی معاشی تنزلی کا وہ تسلسل جاری رہا جو برابر آگے بڑھ رہا ہے، تو جب آدمی مجبور ہوتا ہے، دانے دانے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے باوجود صلاحیتوں کے ترقی کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب آدمی کو انصاف ملے گا، جب آدمی کو معاشی ترقی ملے گی، جب آدمی کو ترقی کے مواقع ملیں گے، تو وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہے گا اور کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر ملک کو امن کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو جو شعبے، جن شعبوں میں مسلمانوں کا حصہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس حصے کو بڑھانا پڑے گا۔ مسلمانوں کے کراہنے کی آواز سننی پڑے گی، کیونکہ یہ مسلمان اس ملک کے اندر ایک اقلیت نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی ایک بڑی اکثریت ہے، اور اس ملک کی ترقی کے اندر، اس کی بقا کے اندر، اس کی آزادی کے اندر، اس کو امن کے ساتھ رکھنے کے اندر سب سے بڑا حصہ اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ ان کو اگر ان کا حق نہیں ملے گا اور یہ بکھر جائیں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اور ملک کی کوئی حکومت ان کے خلاف کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے اگر امن دینا ہے، انصاف دینا ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، تو ہمیں ریزرویشن دینا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت پسماندہ ہونے کے، بحیثیت معاشی ترقی میں پیچھے رہ جانے کے، اس اعتبار سے ہمیں ریزرویشن چاہیے۔ یہ جمعیت علماء کا مطالبہ ہے۔ اسی طریقے پر فرقہ وارانہ فسادات، ہمارا مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ کسی کو بھی ناحق قتل نہ کیا جائے۔ ابھی آپ نے سنا قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے ایک کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا ہے ظلم سے، قتل سے، فرمایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو جو امن لے کر کے ہمارے ملک میں رہتا ہے ناحق قتل کر دے، فرمایا کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں سیکولرزم کے اندر، اور جو ہمارا دستور ہے جس میں ہر مذہب کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو مکمل مذہبی حقوق تحفظ دیا گیا ہے، اس اعتبار سے کوئی مسلمان جو سچا مسلمان ہے کبھی بھی فساد کی ابتدا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناحق قتل کرنے کے جو مفاسد ہیں اور اس کی وجہ سے جو منفی اثرات ملک و قوم پر مرتب ہوتے ہیں وہ انتہائی بھیانک اور خطرناک۔ جمعیت علماء آج کے اس انصاف مارچ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر کسی جگہ فساد ہوتا ہے
تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصورواروں کو سزا دے اور ایسا قانون بنائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ کسی قاتل کو قتل کی ہمت نہ ہو سکے، کسی فساد مچانے والے کو فساد کی ہمت نہ ہو سکے۔ آج جو فسادات ہو رہے ہیں اور جو ناحق خون بہہ رہا ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہمارا قانون مضبوط نہیں ہے، قانون پر عمل بجا آوری نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا یہ مطالبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فسادات ہوتے رہیں گے، قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی، قصوروار کھلے بندوں حکومت کے عہدوں پر بحال رہیں گے اور اپنی حکومت کے ذریعے سے اپنے کو بچاتے رہیں گے، تو یاد رکھیے گا جس گھر کے اندر ایک نوجوان اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بیوہ ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اگر بدلہ مل جائے قاتلوں کو تو تسلی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بدلہ نہ ملے تو اس کا جو منفی رد عمل ظاہر ہوگا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں رہے گا، یہاں خونریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، کوئی آدمی محفوظ سفر نہیں کر سکے گا، تجارت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ مطالبہ جمعیت علماء کا ہے کہ ایسا قانون بنے کہ آئندہ ان فسادات کا سلسلہ بند۔ اسی طرح تیسرا مطالبہ بے قصوروں کو جیل میں رکھنے کا۔ ذرا سی بات پر یا بلا وجہ پوری کہانی بنا کر کتنے ایسے واقعات آج سامنے آ چکے کہ قصور کچھ نہیں تھا، 10 سال، 20 سال، 15 سال جیلوں میں رکھ کر اس کا کیریئر تباہ کر دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طریقے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اگر یہ ظلم بند نہیں ہوگا تو اس کا رد عمل بھیانک ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے تھے، امن چاہتے رہیں گے، لیکن امن کے اسباب کو اختیار کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر جو پارٹیاں اپنے کو سیکولر کہتی ہیں، ان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اس ملک میں سیاسی اعتبار سے 2 نظریات چلتے ہیں، یا تو سیکولرزم کا نظریہ ہے یا ہندوتو کا نظریہ ہے۔ سیکولر پارٹیاں ہمیشہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سخت گیری کے خلاف، ان کے مقرر جب اسٹیجوں پہ آتے ہیں تو آتش بیانیاں کرتے ہیں سخت گیروں کے خلاف، فرقہ پرستوں کے خلاف، لیکن ان کا کردار کیا ہے اس کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہوا کھڑا کر رکھا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اسی ہوے کو دکھا کر آج تک ہمارے اوپر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء یہ کہنا چاہتی ہے کہ اب یہ منافقت کا راستہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو سیکولرزم کا دعویٰ ہے تو سیکولرزم کے مطابق حکومت کرنی پڑے گی۔ آج جن صوبوں کے اندر مسلمان مجبوراً دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیتا ہے، تمام اخبارات میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بیان دینا شروع کرتے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں، اور یہ شور شرابہ سیکولر طاقتوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ سیکولر پارٹیوں کے خلاف کسی بھی صوبے میں کسی اور پارٹی کو دیا جا رہا ہے، یاد رکھیے وہ اس پارٹی کو نہیں دیا جا رہا، وہ سیکولر طاقتوں کے منہ پر تماچا لگایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے انصاف نہیں کیا تو پھر ہم آزاد ہیں، تم نے ہمیں امن کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں دیا تو ہم کسی کے زر خرید غلام نہیں ہیں، ہم بھی فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند امن کا پیغام لے کر کے آئی۔ اگر آپ نے امن قائم رکھا اور امن کا کہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ۔
لیکن اگر امن کے خلاف ہے تو جمعیت علماء ہمیشہ ظلم کے خلاف رہی ہے، آج کے خلاف ہے، ہمیشہ خلاف رہے گی، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ایک گرم ہندوتو ہے، ایک نرم ہندوتو ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا بھلا جبھی ہوگا اور ترقی یہ ملک جبھی کرے گا جب یہ ملک اپنے دستور کی روح کے مطابق مکمل امن انصاف کے ساتھ چلایا جائے گا، جبھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ جو ہندوتو کی بات ہے چاہے نرم ہو یا گرم ہمیں کسی درجے میں قبول نہیں ہے، ہم اس ملک کو انصاف کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء کی آواز اور جمعیت علماء ہر اس کوشش کے ساتھ رہی ہے اور آج بھی ہے جو اس ملک کو اپنے بانیوں اور اپنے ملک کے جو معمار ہیں ان کے طریقے کے اوپر چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن کے ساتھ یہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔